ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، میں نے آپ کے چینل پر ایک پروگرام قبر پر پانی ڈالنے کے متعلق سنا تھا، تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ قبر پر عطر ڈالنا بہتر رہے گا یا گلاب کے پھول ہی ڈالے جائیں، اور اگر عطر ڈال دیا جائے تو کوئی حرج ہے یا کوئی فضول خرچی میں شمار تو نہیں ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشفاق قریشی صاحب ہیں، سب سے پہلے تو آپ کا مسائل شریعت چینل پر یاد فرمانے کا شکریہ کہ آپ نے سوال کیا اور جواب دینے کا موقع دیا، میرے لیے ثواب جاریہ کرنے کا کہ بعد میرے مرنے کے یہ سوال جواب اگر قوم کو اس سے نفع ہوگا تو انشاءاللہ تعالی مجھے بھی اس کا اجر جو ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ملے گا۔ دوسرے یہ کہ آپ لوگ صبر بھی کرتے ہو، سوالات معلوم کرنے کے بعد کافی وقت لگ جاتا ہے جواب میں، اس کی بھی پرابلم رہتی ہے کیونکہ سوال بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہیلپ ڈیسک پہ بھی ہوتے ہیں، ای میل پہ بھی ہوتے ہیں، کمنٹ پہ بھی ہوتے ہیں، اور ابھی تھوڑا بزی میں زیادہ چل رہا ہوں تو اس لیے جواب میں بہت تاخیر ہو جاتی ہے، کبھی کبھی تو مہینوں بھی گزر جاتے ہیں جواب نہیں آتا، اور اس کے بعد بھی آپ صبر کے ساتھ آپ لوگ یعنی جتنے بھی لوگ سوال کرتے ہیں وہ چینل پر بنے رہتے ہیں، تو ان سب کا بھی آپ کا بھی اسپیشلی شکر گزار ہوں میں چینل پر بنے رہنے کا، سوال پوچھنے کا۔ اب رہا یہ کہ قبر پہ عطر لگانے کے تعلق سے سوال تھا آپ کا، تو اس میں جو ہے وہ دو صورت بن سکتی ہیں، لگانے کی بھی اور نہ لگانے کی بھی۔ اس کی ایک صورت لگانے کی تو یہ بن سکتی ہے کہ کوئی ایسا موقع ہے کہ جہاں آپ نے اپنے کسی مرحوم یا کسی ایسی قبر پر کہ جو کسی نیک بندے کی ہو یا کسی ولی کی قبر ہو اور اس میں مزار کی صورت نہ ہو، لیکن آپ کو خبر ہے کہ ہاں یہ کسی نیک ہستی کی قبر ہے، اس پہ کسی شخص نے اگر بطور تعظیم چادر وغیرہ چڑھا دی، اور کوئی ایسا موقع محل ہے کہ جہاں پبلک جمع ہوتی ہے قبرستان کے اندر، پبلک قرآن پاک پڑھنے کے لیے یا کسی پاکیزہ راتوں میں جمع ہوتی ہے اپنے اصالہ ثواب کرنے کے لیے مرحوموں کو، تو ایسے وقت میں اگر اس چادر پر عطر لگا دیا جائے کہ وہاں پہ لوگ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھیں گے تو وہ ان کی خوشبو عطر کی جو ہے لوگوں کو آئے گی، تو یہ ایک قسم سے لوگوں کو مسلمانوں کو نفع پہنچانا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے۔ خالی مٹی پہ عطر میرے خیال سے تو خوشبو نہیں دے گا، ضبط ہو جائے گا، اس کے اندر جذب ہو جائے گا تو خوشبو نہیں دے گا، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے کہ جہاں لگانے سے فائدہ پہنچے گا آس پاس لوگوں کو تو پھر ایسی صورت میں لگایا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک صورت ہوتی ہے، اکثر آپ نے مزارات اولیاء پر حاضری دی ہوگی تو دیکھا ہوگا کہ لوگ مزار کی چادر کے اوپر بھی جو ہے وہ عطر وغیرہ لگا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ چادر چومتے ہیں تو اس سے خوشبو بنی رہتی ہے، اور تو اس لیے وہ وہاں پہ عطر لگاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر قبرستان میں کسی خاص دن موقع پر کہ جب لوگ جمع ہوں یا اس قبر کے پاس آپ کو یا آپ کے خاندان والے جائیں گے اور بیٹھیں گے قرآن پاک پڑھیں گے، اصالہ ثواب کریں گے، ان کو خوشبو لگے گی تو وہ خوشبو لگا دی جائے چادر پہ، تو اس میں کوئی دقت نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ اب اگر صورتحال ایسی ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ویکلی یا منتھلی اگر وزٹ کرتے ہیں اپنے مرحوم کی قبر پر، وہاں پہ عطر ڈال دیا جائے تو یا یہ فضول خرچی ہے، تو پھر یہ فضول خرچی ہی ہے، کیونکہ اگر قبر کسی ایسی شخص کی نہیں ہے کہ جہاں پہ لوگوں کی آمد اکثر ہوتی ہو، کہ لوگ اکثر آتے ہوں، کنٹینیو اصالہ ثواب کرتے رہتے ہوں اور لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہو، تو ایسی قبر نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں نہ ڈالا جائے عطر۔ ہاں، گلاب وغیرہ کے پھول ڈالے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اس قسم کے ٹہنی وغیرہ رکھنا اور درود پاک پڑھ کے گلاب کے پھول ڈالنا، کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ کے بھی ڈالے جا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن عطر لگائیں گے تو عطر پھر وہ ڈال دیا جائے گا تو مٹی کے اوپر وہ خشک ہو جائے گا، تو اس سے کوئی نفع نہیں ہوگا، پھر وہاں لوگوں کی آمد نہیں ہوگی تو پھر کوئی نفع نہیں ہوگا، تو پھر وہ اسراف میں آ جائے گا۔ ہاں، اس سے بہتر یہ کر سکتے ہیں کہ عطر جتنے کا خریدیں آپ اس رقم کی کوئی مٹھائی وغیرہ لے کے اپنے جو بھی مرحوم ہوں، والد والدہ جو بھی ہوں، خیر ان کے نام کا ایصال ثواب کر کے مٹھائی کو تقسیم کر دیں بچوں میں۔ یہی مسلمانوں کا طریقہ اور اس کے طریقہ کار رہا ہے، اہل سنت کا یہ طریقہ کار رہا ہے، تو یہی کام کریں۔ اور اس پہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب گھر میں نیاز فاتحہ یا اس طریقے کا معاملہ ہوا کرے تو گھر میں بچوں کو بھی ضرور شامل کرنا چاہیے، تاکہ بچے دیکھیں کہ آپ کس عقیدے پر تھے، ہمارے والد والدین کس عقیدے پر تھے، کیونکہ آج کل دور تھوڑا
टेक्नोलॉजी का ज़्यादा है, यूट्यूब वगैरह का ज़्यादा है। तो आजकल कुछ गुमराह लोग यूट्यूब पर आसान करके लोगों को समझाने के मामले में अकीदा ख़राब करते हैं। अमल की अगरचे लाख वो इस्लाह कर दे, लेकिन जब अकीदा ही ख़राब होगा तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसी है कि बाहर से चमकती हंडिया में अंदर गू बनाया है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए इस तरीके के मामलात करते हुए कि कब्र पे आप हाज़िरी देने जा रहे हैं तो बच्चों को भी साथ रखें, और नियाज़ फातिहा का प्रोग्राम में मिलाद गाए, तो इसमें खुसूसन बच्चों को ना इंस्ट्रक्शन देगी स्पेशली कि बाहर जाना नहीं है, बैठना है, इस चीज़ में शामिल होना है, तरीक़ेकार रखना चाहिए, ताकि मुसलमानों का, बुज़ुर्गों का क्या तरीक़ेकार अक़ीदा रहा है ये घर के बच्चे भी देखें, सीखें। क्योंकि आजकल नई जनरेशन जो है वो टेक्नोलॉजी के दौर में वो आसान, इसको कहने के आसानी के चक्कर में जो है वो गुमराह होती चली जाती है। तो इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, इसाले सवाब को, नियाज़ फातिहा को, जबकि ये बहुत ज़रूरी है, मुर्दों के लिए करनी चाहिए, करते रहना चाहिए। तो इसकी तरगीब भी घर में करते रहें। तो इतर का इस्तेमाल ना करें, इसाले सवाब करें, मिठाई तकसीम करें, बच्चों को खाना वगैरह जो भी हो उसका सिलसिला आप कर सकते हैं। पत्थर में असल लाले पुरनवार